سردی کی ان ٹھنڈی راتوں کے اندر وہ اپنے جسم جو ہیں وہ کانپتے نہ چھوڑے۔ اس موسم کے اندر مدارس کا چکر لگائیں اور وہاں پر جا کر دیکھیں کہ وہ طلباء جو دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے جو کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہم اپنے ملکی حالات کو دیکھیں، آئے روز احتجاج، دھرنے، جلسے، جلوس جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، اور آج اس سردی کے موسم میں جب کوئی ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، سڑکوں پر آتا ہے، احتجاج کرتا ہے، اپنے حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، اپنے حق کو لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے عورتیں ہوں، وہ چاہے مرد ہوں، وہ بچے ہوں، وہ اساتذہ ہوں، وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور پرامن احتجاج یہ ہر ایک شہری کا اپنا حق ہے۔ لیکن قانون کسی شخص کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان سارے کے سارے حدود کو توڑ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور ملک کے اندر انتشار پھیلائے۔ اس کیفیت کے اندر، اس موسم کے اندر لوگ احتجاج کے لیے، دھرنے کے لیے، جلوس کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ ایسی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی بھی ہے تو وہ اپنی محدود چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کے احتجاج، ان کے جو لانگ مارچ ہوتے ہیں، ان کے جو دھرنے ہیں، وہ مدت ان کی بڑھا دی جاتی ہے ان کے لیڈران کی طرف سے، ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کی طرف سے، تو یہ بیچارہ ایک سادہ انسان جو ہے وہ پستا چلا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، میں جس طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اس سردی کے موسم میں کسی کو کمبل کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کمبل دیں، اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کھانا دیں، اگر کسی کو کچھ پہننے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کچھ پہننے کے لیے چیز دے دیں۔ ان سردی کی راتوں میں ہماری مائیں، بہنیں، بچے جو ہیں وہ اگر روڈوں پہ نکلتے ہیں، وہ بات ایک طرف کہ کیا ان کا ایسا نکلنا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یعنی اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں پھر تو علیحدہ بات، لیکن پرامن احتجاج کے طور پہ اگر کوئی باہر نکلتا بھی ہے، آپ انسانیت جو ہے اس کو سامنے رکھیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ ناظرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کرتا ہے، اور جو کسی شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اب راستے سے ایک تنکے کو اٹھایا، سائڈ پہ کر دیا، کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس بندے کی تکلیف کو دور کرے گا۔ تو ناظرین محترم، انسانیت بڑی چیز ہے۔ جب ایک انسان انسانیت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، تنظیمی طور پہ کام کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے پھر نہ تو اس میں مذہب آتا ہے، اور نہ ہی اس میں فرقے آتے ہیں، نہ ہی اس میں ذاتیں آتی ہیں، بلکہ ہر ایک چیز کو جدا رکھ کر انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، روزی کا، رزق کا ذمہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، وہ چاہے کوئی نافرمان ہے یا فرما بردار، مال کے کائنات اس کو روٹی دے رہا ہے، اس کو رزق دے رہا ہے۔ اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے رزق کو چھینا تو نہیں، دیا رزق، اپنا کام کریں، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے وہ تو آخرت میں ان کو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کے رزق کو بند نہیں کرتا۔ آج ہم لوگ مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ٹوپیاں پہنتے ہیں، پہننے کے لیے جوتے جو ہیں وہ برانڈڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اگر پوچھ لیا گیا کہ آپ کے ہمسائے میں ایک فرد بھوکا سو گیا تھا، آپ کے ہمسائے میں ایک فرد جو ہے اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو بتائیے کہ ہم اللہ رب العزت کو قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے؟
تو اس لیے ناظرین محترم ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ وہ کیا خوبصورت شاعر نے کہا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ ہمارا کام اپنی زندگی کو اس طرح اس انداز میں ڈھالیں کہ دوسروں کی خدمت کریں۔ آج لوگ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، لوگوں کے سامنے بہتر دکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اچھی سے اچھی چیزیں پہنیں، لوگ ہماری تعریفیں کریں۔ اس تعریف کا کیا فائدہ اگر آپ تھوڑا کھائیں، میانہ روی سے کھائیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ جب آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کے کاموں میں لگ جائیں گے، اللہ رب العزت پھر تمہارے کاموں کے اندر لگ جائے گا۔ ناظرین محترم، ایک بات یاد رکھیں کہ ضرورت مند جو انسان ہے، کسی کو کھانا چاہیے تو اس کو کھانا پیش کیا جائے۔ دیکھا جائے کہ کن جگہوں پر لوگ غریب بستے ہیں، یا ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر راشن تقسیم کریں، لنگر تقسیم کریں وہاں پر، تاکہ لوگ جو ہیں اس وجہ سے بھوکے نہ مریں۔ سردی کی ان ٹھنڈی راتوں کے اندر وہ اپنے جسم جو ہیں وہ کانپتے نہ چھوڑیں، بلکہ آپ خیال رکھیں اور ان سردی کی راتوں میں ان کا اس حال کے اندر لحاظ رکھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھیں کہ مالک کائنات دیکھ رہا ہے۔ اور ناظرین محترم، اس موسم کے اندر، اس حالات کے اندر مدارس کا چکر لگائیں اور وہاں پر جا کر دیکھیں کہ وہ طلباء جو دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے گرم تو وہ لے کے دیں، بند شوز کی ضرورت ہے تو وہ لے کے دیں، جرابیں لے کے دیں، ان کو دستانے لے کے دیں، چادریں لے کے دیں، ان کو ویسٹ کوٹ لے کے دیں، ان کو کوٹ لے کے دیں، تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ننھے چھوٹے چھوٹے سے بچے، وہ جو قرآن حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں اور غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک ایک ماہ کا 100 روپیہ خرچہ جن کو گھر سے ملتا ہے، وہ بتائے چیزیں کہاں سے لے کے آئیں گے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ حضرات جو مخیر ہوتے ہیں، جو دے سکتے ہیں، اپنے محلے کے، کہیں باہر نہیں، اپنے علاقے کے مدرسے، اپنے محلے کے مدرسے کے اندر جائیں، جا کر دیکھیں، اور اس موسم کے اندر ان بچوں کو کچھ نہ کچھ لازمی لے کے دیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی لیتے ہیں، اپنے لیے بھی لیتے ہیں۔ اگر جب کوئی چیز لیتے ہیں تو ساتھ ان بچوں کے لیے بھی کوئی ایسی چیز لے لی جائے جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ کیوں؟ جب آپ کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں گے، اللہ رب العزت پھر تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔